گھر کا طواف اور نماز مہر سب سے بڑی عبادت ہے، مہر سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، اور تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر۔ طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے، اور یہ زمزم اس لیے ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل حج کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے جناب سیدہ زینب کہتے ہیں، اور آج ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، یعنی طواف کی فضیلت۔ طواف کی فضیلت کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی معزز مہمان شخصیات، ہماری معزز مذہبی اسکالر اس تعلق سے گفتگو فرمائیں گی کہ مناسک حج کا ایک خوبصورت انداز ہے، اور تمام فرزندان توحید جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں ایک الگ منظر ہوتا ہے، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ جہان شاہ صاحبہ، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری اس بزم کا اہم حصہ ہوا کرتی ہیں۔ افضہ نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں ورحمۃ افضہ؟ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور میں چاہوں گی افضہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ 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 یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا، اور دے دے
طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرمائے پورا مہدہ فرمائے پورا مہدہ یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کروں میں پھر دعا پی کر کروں میں پھر دعا یا رب مصطفیٰ یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہم آمین. بہت خوبصورت کلام, بہت عمدہ ادائیگی آپ کے کلام پہ. سب آمین میں دل سے کہتی ہوں. ہماری بہنیں دیکھنے والی وہ بھی آمین کہہ رہی ہوں گی. آپ اس بات کا آغاز کرتے ہیں, گفتگو کہاں سے شروع کریں؟ بہت خوبصورت آپ کا انداز بھی ہے, موضوع بھی بہت پیارا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گی طواف کسے کہتے ہیں, اس کی ابتدا کے تعلق سے, اس کی ابتدا کے متعلق آپ ارشاد فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. طواف طاف سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی جو ہے کسی شے کے گرد گھومنا یا چکر لگانا. اصطلاح میں طواف کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں عبادت کی نیت سے جانا اور وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرنا, اس کے گرد گھومنا اور چکر لگانا. یہ عبادت کا ایک خاص طریقہ ہے. اللہ کے بندے اللہ کے حضور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے, اپنے محبت کے اظہار کے لیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں. طواف گناہ گار بندوں کو ایک موقع ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی غرض سے فراہم بھی کیا, اور کہ اپنے قربت کا فیض بندوں کو عطا ہو اور رب جو ہے وہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ. بیت اللہ کا تو طواف اس وقت سے چل رہا ہے جب سے اس کی تعمیر ہوئی تھی. آپ دیکھیے کہ طواف کے چکر میں اس بات کو انسان ضرور اس کے ذہن کے اندر آتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی کہ طواف کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہیں طواف کی انتہا ہے. تو یعنی جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی وہیں ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے. دنیا کے مشاغل میں کتنے ہی ہم مشغول ہو جائیں, لیکن یہ یاد رکھیں کہ واپس اِنَّا عَلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اللہ پاک فرما رہا ہے سبحان کہ اللہ ہی ہے, تمہارا رب ہی ہے جو تمہاری انتہا ہے. تو واپس وہیں پر لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اس کے اندر چیز ہے جو نظر آتی ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا طواف کے بارے میں کہ یہ کب سے ہے. تو آپ نے جو ارشادات فرمائے اس میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا, خلیفہ بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا. جب فرشتے بھی موجود تھے اور فرشتوں نے جب یہ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور تعجب میں آئے کہ ایسے انسان کو جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا کہ تو خلیفہ بنا رہا ہے, ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں. اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ان کو عطا فرمایا, وہ یہ کہ انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو وہ اس قدر شرمندہ ہوئے فرشتے کہ وہ عرش کے گرد جو ہے وہ چکر لگانے لگے اس شرمندگی میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ. اور جب 3 چکر لگا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اب ایک تعمیر کرو میرے گھر کی, اور عرش کے نیچے بیت المعمور کی تعمیر فرمائی جہاں پر ملائکہ تمام جو ہے وہ کر سکیں. اور اسی طرح سے پھر زمین کے اوپر بھی اسی کے مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا.
تو اس طرح سے ہوا. اور بیت المعمور کی جو ہے وہ ملائکہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں تو 70,000 فرشتے جو ایک مرتبہ کر لیں پھر وہ دوبارہ ان کی باری نہیں آتی ہے. جب آدم اور حوا علیہم السلام اترے ہیں زمین کے اوپر تو انہوں نے بھی بارگاہ الہی کے اندر عرض کیا, کیونکہ وہ دیکھ کے آئے تھے بیت المعمور کو. تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بیت اللہ یہاں بھی تعمیر کر دیا گیا ہے, اور تم اپنی اولاد کو اسی طرح سے عبادت سکھاؤ جیسے کہ ملائکہ کرتے ہیں, کہ وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں اور تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی 96 نمبر کی آیت ہے, جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا بنایا وہی ہے جو مکے میں برکت والا گھر ہے. اور فرمایا سارے جہان والوں کے لیے یہ کیا ہے, مرکز ہدایت ہے. سبحان اللہ. جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد سے آپ نے تعمیر مکہ وہ جو خانہ کعبہ ہے وہ دوبارہ ہوئی. اور جب وہ تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی 27 نمبر کی آیت ہے کہ جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اب دعوت دو, بلاؤ لوگوں کو, اس گھر کی طرف بلاؤ. تو لہٰذا قبیلہ جرہم تھا وہاں پر, اور اس وقت ان لوگوں ان میں سے کچھ لوگ آئے جب ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر, اور یہ جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے انہوں نے مل کے یہ پورے حج کے جو ارکان تھے یہ ادا کیے, جس میں طواف بھی شامل ہے. تو جس وقت کہ طواف ہو گیا, سعی ہو گئی, اور اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں مینا کی طرف, تو وہاں پر 3 مقام پر شیطان نے روکا, اور وہیں آپ تکبیر پڑھتے ہوئے آپ نے 7 کنکریاں جو ہیں وہ یہ اس بہت ہی شیطان کو ماری. خوبصورت تذکرہ ہے. انشاءاللہ تعالی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ARYQTV پر خصوصی ٹرانسمیشن فضائل حج کے تعلق سے, جس میں ہم سیکھ رہے ہیں, بہت اسکالر ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اس تعلق سے. آج جناب طواف کے تعلق سے ہمارا عنوان ہے, یعنی طواف کی فضیلت. اسی تعلق سے ہماری مذہبی اسکالر, ہماری دینی اسکالر, معزز مہمان شخصیات گفتگو فرما رہی ہیں. سعدیہ انصاری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, جہان شاہ صاحبہ تشریف فرما ہیں, اور ان کے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضا نوید بھی موجود ہیں. طواف کے تعلق سے بات ہو رہی تھی, آپ کی جانب بڑھوں گی. جہان, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اب جس طرح سے سعدیہ آپا نے بھی طواف کے تعلق سے اس کی ابتدائی جو صورت ہے وہ عرض کی, آپ فرما دیجئے کہ زمانے جاہلیت میں طواف کس طرح سے ہوتا تھا, اور پھر اس کی اصلاح کا کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیا فرمائیں گے اس تعلق سے, اس کی اصلاح کیا کی گئی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابتدا بتائی, اب میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا. جو نبی ہمارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس طرح سے طواف کا اور حج کا طریقہ کار بتا کر گئے, تو کافی عرصے تک اسی طریقہ کار کے اوپر, یعنی ملت ابراہیمی کے اوپر ہی وہ طواف ہوتا رہا. کب تک ہوتا رہا؟ جب تک کہ ایک سردار تھا مکہ مکرمہ کا جس کا نام تھا عمرو بن لحی الخزاعی. وہ شام کی طرف تجارت کے لیے جاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر یہ دیکھتا ہے, وہ ارض الانباط اس کو کہا جاتا ہے, انباط کی ایک زمین تھی وہاں پر. وہ وہاں جب پہنچتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں, اور وہ ان کی جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں, اور ان سے جو ہے وہ بارشیں ہونے کے لیے مانگتے ہیں, اور جب جنگوں میں نکلتے ہیں تو ان سے اپنی جیت کے لیے مانگتے ہیں. تو اس کو یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ اچھا یہ, تو اس کو تزیین کر کے اچھا دکھا کر شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں, لیکن یہ تقرب کا ایک وسیلہ ہے, تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے. تو ان سے کہتا ہے کہ مجھے بھی ایک بنا کر دے دو نا. تو ہبل نام کا ایک بت جو ہے وہ اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے کر آ جاتا ہے, اور وہ ہبل ایک آدمی کی شکل کا ایک بت ہے جس کا کہ ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. تو وہ ایک ڈفرنٹ سی اس کو وہ چیز لگتی ہے, وہ لا کے کعبہ کے پاس اس کو نصب کر دیتا ہے, اور اس کے بعد اس سے مانگ کے جو ہے نا
وہاں کا طواف اس طرح سے شروع ہوتا ہے. پھر کسی جن کے ذریعے اس کو وہ 5 اصنام بھی مل جاتے ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ان کی قوم نے لے لیے تھے, جو کہ پوری کی پوری کائنات میں سب سے پہلا جو بت پرستی ہوئی تھی وہ ود کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو 5 نام ہم کو پتہ ہیں وہ 5 کو بھی وہ یہیں پر ہی لے آتے ہیں. تو اس طرح عرب کے اندر یہ طریقہ کار آ جاتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی بت ہیں یہ کعبہ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اب ان سے توسل کر کے, ان سے توسط کر کے وہ طواف وہاں پر شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بعثت کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ عمرو بن لحی جو کہ پہلا بت یہاں پر لے کر آیا تھا وہ جہنم میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ یعنی کہ مسند ایک چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت اس دور کا طواف ہوتا تھا, طریقہ کار کیا ہوتا تھا, صیغت کیا ہوتی تھی. تو سب سے پہلے وقت کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جب حج کا موسم ہوتا تھا, جو حج کا وقت تھا, تو وہ آخری سال کا مہینہ ہی تھا, اور اس کا نام جو ہے ذی الحج 10 جو مسند ان کی کتاب ہے, جو بہت قدیم کتاب ہے, اس کا نام ہے مسند. اس کتاب میں یہ ذو الحجہ جس کو ہم ابھی جانتے ہیں اس کا جو نام ہے وہ اس طرح سے ہے. اب اصناف الحجیج یعنی کہ 2 قسم میں قریش نے, کیونکہ وہ وہاں کے سرداروں میں سے تھے قریش, اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں ساری باغدور تھی, تو انہوں نے 2 اصناف پہ حجاج کو جو ہے وہ بانٹ دیا ہے. ایک کو بنا دیا انہوں نے حمص جو کہ وہ خود تھے, اور دوسرا انہوں نے جو فئہ بنایا وہ حل بنایا, جو کہ باہر سے عرب کے جو قبائل کے لوگ آئیں گے وہ لوگ آ کے طواف کریں گے یا حج کریں گے. اب ان کے مناسک الحج اور مناسک الطواف کس طرح سے ہوتے ہیں, یعنی طریقہ کار ان کا کیا ہے. تو سب سے پہلے وہ لوگ تقلد کرتے تھے. کس چیز سے تقلد کرتے تھے, یعنی کہ وہ لوگ اپنے گلے میں ایک چیز ڈالتے تھے جو کہ ایک درخت سمر کی بنی ہوئی ہوتی تھی, اور اس سے یہ ایک طریقے کا ان کا احرام ہو جاتا تھا, ایک طریقے کی ان کی نیت ہو جاتی تھی کہ اب ہم لوگ وہاں پر جا رہے ہیں. اور اس طریقے کار سے وہ لوگ اور قبائل کی نظر میں آمن ہو جاتے تھے, یعنی اب ان سے جنگ نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں. اس کے بعد تیاری ہے, اور اس کے بعد ان کا ایک دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے الاحلال, جو کہ اپنے جتنے ان کے بت ہیں ان کے سامنے جا کے یہ بول دیتے تھے کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ان کو ایز این انفارم کر دیا یا ان سے اجازت لے لی ایک طرح سے. تیسرا آ جاتا ہے تلبیہ. تلبیہ میجورٹی جو تلبیہ ہم جانتے ہیں اسی طرح کا تھا, لیکن جو لوگ کے مخصوص اصنام تھے وہ ان کا نام لے کر وہ تلبیہ کرتے تھے, جو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک جو ہم لوگوں کو پتہ ہے. تو اس میں الگ الگ تلبیات بھی ہیں. اس کے بعد صیغت الطواف کے اوپر آ جاتے ہیں کہ طواف کا طریقہ کس طرح سے ہے. تو جو عرب تھے وہ وہاں پر اس طرح سے طواف کرتے تھے کہ وہ نظر کرتے تھے یا وہ منت مانتے تھے. تو بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ طواف کر رہے ہوتے تھے, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ان جو باندھنے کی جو رسیاں یا کسی بھی چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹ دیا تھا اپنی تلوار سے. اور اس کے بعد ایک اور طریقہ اس میں یاد آتا ہے کہ وہ اپنے جوتوں کے ساتھ وہاں پر طواف کرتے تھے, اپنے جوتوں کو نہیں اتارتے تھے. اس پہ ان کی لاجک یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے گناہ گار جسم کو مکہ کی زمین سے جو ہے یا طواف کی زمین سے اپنے آپ کو نہ مس کریں. تو ولید ابن المغیرہ نے جو ہے وہ سب سے پہلے بغیر جو جوتے وغیرہ جو بھی اس کے بغیر اس نے وہاں پر سب سے پہلے تقدس کے لیے بغیر جوتوں کے طواف کیا تھا. تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے, ارشاد فرمایا جہان کہ وہ زنجیروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچ میں سے منقطع کر دیا یا کاٹ دیا. جو اصلاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمائی ہے, میں اس میں آ رہی تھی, جی میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ رہی تھی. تیسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ قریش نے جو میں نے آپ کو بتایا 2 فرقوں میں بانٹا ہوا تھا, حمص اور حل میں. تو حمص اپنے آپ کو اس لیے سے وہ کہتے تھے کہ وہ جو انہوں نے کپڑے بنائے ہوئے ہوتے تھے وہ انہی کپڑوں میں خود طواف کرتے تھے. پھر وہ کپڑے کیونکہ وہ بغیر سلے ہوئے کپڑے ہوتے تھے جو کہ آج کی صیغت احرام کی ہے, پھر وہ کپڑے اتار کے جو ہے وہ وہیں پہ پھینک دیتے تھے, اس کو لقا کہا جاتا تھا. اور پھر وہ لقا کو جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ اٹھا کر اس کو پہنتے تھے. اور پھر اس میں اصلاح یہ آ گئی کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری عادات جاہلیت کی ان کو ختم کیا کہ سب لوگ بغیر کپڑوں کے وہاں پر جو لوگ باہر سے آئے ہیں اگر ان کو لقا نہیں ملی تو وہ اس کے بغیر کریں گے, لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیا ان کپڑوں سے ہم لوگ طواف نہیں کریں گے. یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا یہ چیز. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی عادات تھیں فتح مکہ کے بعد یہ اصنام توڑے گئے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو یہ ساری باطل کی عادات تھیں, یہ باطل چیزیں تھیں, اس کا کوئی ملت ابراہیمی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری کی ساری چیزوں کو باطل کو ختم کر دیا. اور پھر جو اصلاحات آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس تقدس کے ساتھ اور کس طرح سے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد آ گیا کہ اب اپنی زینت اختیار کرو ہر مسجد کے لیے. تو جب یہ آیت آ گئی تو پھر سب لوگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے
طریقے سے اچھے لباس پہن کے معطر ہو کر طواف کرنے لگے. یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. سبحان اللہ, بہت پیارا انداز جہان آپ کا. میں یہ ضرور ابتدائیہ تو ہم نے طواف کے تعلق سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا, جہان نے بہت ڈیٹیل سے ارشاد فرمایا. اب طواف کے اجر و ثواب کی جانب آ جاتے ہیں آپا. یہ اس قدر خوبصورت منظر نظر آتا ہے ہمیں, اور یقینی طور پر جو لوگ جا چکے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اس کی فضیلت کے تعلق سے, اجر و ثواب کے تعلق سے, کیونکہ وقت قلیل ہے اور ظاہر ہے ہمیں مزید آگے بھی بڑھانا ہے. کیا فرمائیں گی؟ بالکل, بہت عمدہ موضوع ہے اور بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے. جس دین حنیف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں رکھے, خاتم الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے بعد پھر وہ اس کی تکمیل ہوئی, اور گویا ایک وہ جو بیج بویا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, وہ ایسا شجر سایہ دار بنا کہ جو پوری عالم پر جو ہے وہ جس کا سایہ فگن ہو گیا. سورہ بقرہ کی 125 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا ہے لوٹ کر آنے کی جگہ, اور فرمایا کہ سراسر امن بنایا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو ہم نے عبادت کی, نماز کی جگہ بنا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ اب میرے گھر کے اندر آنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, نماز اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والے کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو. اب پاکیزگی اور صفائی دیکھیے کیا عالم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضائل بیان کرتے ہیں اس مقام پاک کے, تو وہ اس طرح سے کہ اگر ایک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی اس گھر کے چاروں طرف 50 مرتبہ اگر طواف کر لے تو گویا وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کی ماں کے ابھی ماں نے جنا ہو. سبحان اللہ. پھر دوسری حدیث مبارکہ ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ اس بیت الحرام پر ہر دن اور رات میں 120 رحمتیں اترتی ہیں. 60 رحمتیں جو ہیں وہ صرف طواف کرنے والوں کے لیے ہیں, 40 جو ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں, اور 20 جو ہیں وہ صرف اس کو دیکھنے اور تکنے والوں کے لیے. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک حدیث مبارکہ حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 7 بار اس خانہ کعبہ کا, بیت اللہ کا دھیان کے ساتھ طواف کرے گا, اس کی جزا کیا ہے, اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب دیں گے جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. احیاء العلوم کے اندر ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ امام غزالی نے تخریج کی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرو, یہ بڑی بزرگ چیزوں میں سے ہے, اور آپ نے فرمایا کہ جس کو تم قیامت میں اعمال نامے میں پاؤ گے, جب پاؤ گے تو اس کے برابر اور کوئی عمل غبطہ کے قابل نہیں پاؤ گے, یعنی رشک کے قابل نہیں پاؤ گے. دوسری جو تخریج فرمائی آپ نے کہ حضور نور علیہ السلام جب بھی مکے لوٹ کر آیا کرتے تھے, کہیں سے تشریف لایا کرتے تھے, تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی زمین میں یہ زمین سب سے بہتر اور تمام جگہوں کی نسبت مجھے بہت محبوب ہے. سبحان اللہ. یہ حضور نور علیہ السلام کا یہ تھا, اور جب بھی آپ تشریف لایا کرتے تو ہمیشہ پہلے آپ وضو فرمایا کرتے اور پھر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو یہ محبت کا عالم تھا. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ 10 گناہ کو معاف کر دیتا ہے, 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے اس بندے کے لیے, اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. یعنی آپ ہر قدم پر وہاں پر عظمتیں, اجر و ثواب, فضیلتیں, برکتیں, وہ جگہ ہی ایسی مقدس ہے. ایک وقفے پر جا رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام آپ جناب فضائل حج کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پروگرام بالخصوص ARY QTV پر خصوصی ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے فضائل حج کے تعلق سے. آج جناب ہم بات کر رہے ہیں طواف کی فضیلت کے تعلق سے, اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے, ایسی ادائیگی ہے, حج کا جو عمل ہے وہ ہر مومن کی خواہش ہے, اور لاکھوں فرزندان توحید کعبے کا طواف کرتے ہیں, روزے کی حالت میں بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں, تو یقینی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مزید
جو ہے قرب کا بھی یہ ذریعہ بنتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں طواف کے تعلق سے، اور جہان میں آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، جیسا کہ فضیلت اور اجر و ثواب کا ہم ذکر کیا آپا فرما رہی تھیں وقفے پہ جانے سے قبل، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ طواف کی حکمت اور اس کے مقاصد کچھ ارشاد فرما دیجئے ہماری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم میں آ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اسی کے ساتھ میں ایک حدیث کوٹ کروں گی. انما جعل الطواف بالبیت والصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. اب ان دونوں کی میں تشریح آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی کیا کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، کیا کیا لاجکس ہیں، جو کہ انسان اس تک آج کے دور میں تو کیا آنے والے دور میں بھی پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک، لیکن جو کچھ اب تک ہم پہنچ پائے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو بیت الحرام کر دیا. کہاں پر؟ جہاں پر ہر چیز حرام ہے، ہر گناہ کی چیز حرام کر دی گئی ہے، شیطان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے، اور قیامت کے قریب دجال کا بھی، جب ہر جگہ پر دجال کا فتنہ ہو رہا ہوگا تو وہاں پر دجال کا داخلہ منع ہوگا. کیوں؟ قیاما للناس، تاکہ لوگ وہاں پر قیام کر سکیں، لوگ وہاں پر محفوظ ہو کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں. کیوں؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. اب اس کی حکمت کے اوپر آتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا کا، پوری کائنات کا سینٹر جو ہے وہ کعبۃ المشرفہ کو بنا دیا اللہ رب العزت نے، کہ جو خریطہ، جو میپ اس وقت مسلمانوں نے بنایا ہوا تھا اس کے حساب سے بھی جو آج ویسٹ نے بنایا ہوا ہے وہ بھی اس چیز کو ہلا نہیں سکے، بہت چاہنے کے بعد بھی، کہ اس کا سینٹر آج بھی کعبۃ المشرفہ ہی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. اب اس کی کیا ہے کہ طواف ہو رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا کائنات کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو سورج جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے، اس کے ارد گرد جتنے بھی افلاک ہیں، جتنے بھی اجرام ہیں، وہ سب کے سب اینٹی کلاک وائز گھوم رہے ہیں. اور کعبہ بھی جو ہے جب ہم وہاں پر طواف کرتے ہیں تو یہ بھی آپ اپنے الٹے طرف سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دین کا کیا اصول ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری عبادات، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، سب اپنی سیدھی طرف کرتے ہیں. لیکن کیوں اس چیز کو اس طرح سے اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ کیونکہ انسجام مع الکون کہا گیا ہے کہ پوری کائنات کے ساتھ مل کر آپ اس چیز کو، اب کائنات جو ہے وہ اکراہن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اکراہن یعنی زبردستی اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، اس کو کرنا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے خود اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکتے ہیں اور ہم یہ طواف کرتے ہیں، تو پوری کائنات کے ساتھ مل کے ہم اس دائرہ کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگ گھوم رہے ہیں. اور اس کام سے ہمارا دل جو ہے وہ کعبہ کے قریب رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کر رہے ہیں، یہاں پر حجر الاسود ہے تو آپ کا دل جو ہے وہ اس کے قریب ہے، ساتوں اشواط میں، تو آپ کا دل کنیکٹڈ ہے پورے ٹائم پر. تو یہ اس کی حکمت آپ یہ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب بہت ساری ایسی چیزیں کہ یہ 7 اشواط کیوں ہیں، کہ 7 کی حکمت آپ یہ دیکھ لیں کہ 7 سماوات، 7 ارض، 7 جو ہے وہ رنگ ہیں، اور بہت ساری چیزیں 7 الیکٹرون کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ 7 ہیں، اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہی گھوم رہے ہیں. یعنی پوری کائنات کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جو ہے وہ منسجم کر دیا. تو یہ اعلان کر دیا آپ نے طواف کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جو ہے وہ جھکا دیا ہے، میں آ گیا ہوں یہاں پر اللہ کے حکم کے آگے. تو اب آپ نے اس کی ایک حکمت یہ دیکھ لی. اب ایک اور آپ حکمت اس میں یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ارکان الحج ہیں، جتنے بھی مناسک الحج ہیں، یہ عمرہ ہے، وہ سب ایک ایک بار کیا جاتا ہے. لیکن طواف کی آپ تکرار دیکھیں کہ طواف القدوم ہے، پھر طواف الافاضہ ہے، پھر طواف الوداع ہے. تو آپ اس میں بھی حکمت دیکھیں اللہ رب العزت کی، کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ برکات حاصل ہوں. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ انسان ایک قدم جب اٹھاتا ہے طواف میں تو اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو آپ اس کے مقاصد دیکھیں کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان جو ہے وہ
وہ نیکیاں کما سکے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کو پہلے کی تھی اور اسی کے اوپر میں وائنڈ اپ کروں گی کہ یہ اس کی حکمت آ گئی کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری عبادات کس لیے مقرر کی, لِإِقَامَةِ ذکر اللہ. سب سے بڑی حکمت یہاں پر ختم ہو گئی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے ہے کہ جب آپ وہاں پر ہیں تو آپ شبہ صلاح کہا گیا ہے اس کو کہ یہ بالکل نماز کی طرح ہی ہے کہ اس میں کوئی بھی لا یعنی بات کرنا منع ہے, کوئی بھی چیز کہ آپ پوری طرح سے انسجام ہو گئے اللہ رب العزت کے ساتھ میں تو پھر آپ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور کچھ بھی نہ کریں. سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت کے ہر حکم کے لیے یقینی طور پر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت کار فرما ہوتی ہے, اور جہان نے بہت عمدگی سے ارشاد فرما دی کہ طواف کے لیے کیا حکمت ہے, کیا مقاصد ہیں, اس کی بہت لاجیکلی آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا. آپا بھی موجود ہیں, وقت کیونکہ ہمارا محدود ہوا کرتا ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. آپا یہ ارشاد فرما دیجئے آپ کہ طواف جس طرح سے بات ہو رہی ہے طواف کے تعلق سے, طواف کے لیے جو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کو سمیٹنے کے لیے کن احتیاط کو ملحوظ رکھا جائے, کون سے وہ آداب ہیں جن کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس تعلق سے؟ فرمائیے گا. جی زینب, بالکل پاسداری بہت ضروری ہے. حضور پر نور آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مشکات شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو حج احتیاط سے کیا جائے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر یہ کہ ہم یہ جانیں, یہ علم رکھیں, جب ہم نیت کرتے ہیں, ایک زائر جب نیت کرتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اور جب زائر وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اس سے مسافہ بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. کیسے کیسے انعامات ہیں, ہم تو اتنا قلیل وقت میں بیان نہیں کر سکتے, لیکن بے شک اس کے آداب, اس کی شرائط جاننی بہت ضروری ہیں. جیسے کہ علماء مشائخ نے لکھا ہے کہ جو صحیح شرائط ہیں طواف کی ان کو بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام میں داخل ہو, دوسرے یہ کہ عقل رکھتا ہو, عقل کو استعمال کرتا ہو, کیونکہ عقل جو ہے وہ ٹول ہے تزکیہ نفس کا. صحیح, باشعور ہو. تیسری چیز نیت, نیت کے اندر اللہ کی رضا ہو صرف, اور اللہ کی قربت کا فیض جو ہے وہ پانا ہو. چوتھی چیز سطر کو ڈھانپنا ہو. پانچویں چیز یہ ہے کہ طہارت ہو, یعنی نہ صرف لباس کی طہارت بلکہ آپ کے جسم کی طہارت, بلکہ آپ کے قلب کی طہارت. کہتے ہیں نا کہ جو کچھ آپ اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے اس عظیم الشان مقام کے اوپر جائیں. اسی طرح سے 7 چکر مکمل کرنا, اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ 7 چکر, یعنی جس مقام سے آپ کا چکر شروع ہو رہا ہے وہیں پر ختم ہو. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی, کیونکہ ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے, لوگ جو ہے وہ اس سے پہلے ختم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اب دوسرا شروع ہو گیا, یا وہاں پر 7واں مکمل کرتے ہیں جو کہ ابھی قدم پورے نہیں ہوئے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 چکر شرط ہے کہ حجر اسود سے شروع کہ حجر اسود پر ہی ختم ہو, ورنہ کفارہ ہے. اچھا, بیت اللہ بائیں جانب ہو, یہ تو سب کے علم کے اندر ہے. بعض لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ حتیم جو ہے, یہ بھی اس کی احتیاط اور آداب کے اندر شامل ہے کہ حتیم کعبۃ اللہ کا حصہ ہے, تو لہٰذا کبھی جلدی میں اگر آپ تو اس کے ساتھ لگ کے کر رہے ہیں طواف تو آپ حتیم کے بیچ میں سے نہیں نکل سکتے. تو یہ بہت احتیاط جو ہے وہ لازم ہے. دوسرے یہ کہ تسلسل آپ کا قائم رہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت مبارکہ ہے, پہلے 3 چکر دوڑ کے فرمایا کرتے تھے آپ تیز چلتے ہوئے, اور آخری 4 چکر آہستہ چلتے ہوئے فرماتے تھے. تو یہ تسلسل جو ہے اس کا قیام کرنا. پھر مسجد الحرام کے اندر صرف طواف ہوگا, 5 4 3 جتنے بھی لیولز ہیں ان پر آپ جائیں, لیکن اس سے باہر بعض لوگ اگر ہجوم بہت ہے باہر اس سے طواف نہیں ہے, یہ بھی احتیاط لازم ہے. طواف کے بعد 2 رکعات جو پڑھنی ہے وہ ایسے مقام سے پڑھنی ہے کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود یوں بالکل سامنے ہو, تو اس طرح سے آپ نے پڑھنی ہے. اب اس کے لیے بھی جگہ آپ کو, تو یہ احتیاط اور آداب بہت سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا نا, بہت زیادہ ضرورت ہے, اور بہت چیزیں ہیں جن کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. آپ تمام مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اختتام کریں گے افضا نوید کے کلام سے. کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے
مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا عمر بچی ہے میری کہاں عمر بچی ہے میری کہاں مر ہی نہ جاؤں مولا یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں کبھی گرد کعبے کے میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ برستی ہے رحمت کی بارش جہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا اور کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر قطع ہو کبھی سنگ اسود کا بوسہ آتا ہو کہ مرنے سے پہلے ختم ہر قطع ہو تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے تمنا میرے رب یہ پوری تو کر دے اسی جستجو میں ہوں جیتا یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا بہت ہو کے آئے ہیں دیکھو وہاں سے کہ میں صرف جا ہی نہ پایا یہاں سے بہت ہو کے آئے ہیں دیکھو وہاں سے کہ میں صرف جا ہی نہ پایا یہاں سے زیارت حرم کی ہے کتنوں نے کر لی تیری اب نگاہ کرم ہو یہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا ہاں کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا
دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے مولا کعبہ دکھا دے